اسرائیل اپنا ایرو 3 ڈیفنس سسٹم جرمنی کو دینے والا ہے۔ یہ جرمنی ایئر ڈیفنس لے کر رشیا کی آنے والی بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کرے گا۔ پچھلے دنوں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا تھا کہ ہم جرمنی کے اوپر اٹامک ویپن سے اٹیک کریں گے۔ اگر اس نے یوکرین کی مدد کرنا بند نہ کی تو جرمنی وہ دیکھے گا جو آج تک اس نے نہیں دیکھا۔ خیر، اس حوالے سے صدر ولادیمیر پوٹن نے جو دھمکی دی ہے تو جرمنی کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے جرمنی مختلف چیزوں کو پرکھ رہا تھا، لہذا بلاخر اس نے یہ بات طے کی کہ وہ اسرائیل کا ایرو 3 ڈیفنس سسٹم پرچیز کرے گا اور اپنی سرحدوں پر لا کر اس کو تعینات کرے گا تاکہ جرمنی رشیا کے ممکنہ حملے سے بچ سکے۔ خبر یہ بھی ہے کہ جرمنی نے امریکہ کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں تاکہ ان کو امریکہ کی جانب سے بھی کچھ ہتھیاروں کی ڈیل مقرر کی جا سکے۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے کے لیے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنا ایرو ڈیفنس سسٹم 3 دینے کا اعلان کیا ہے جرمنی کو، اور جرمنی اس کا استعمال رشیا کے خلاف کرے گا۔ اب تمام تر چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں۔ بیسیکلی جب سے جرمنی اور یوکرین نے بہت زیادہ تعلقات بڑھائے ہیں، ہتھیار زیادہ دینے شروع کیے ہیں، جس کی وجہ سے رشیا کو یوکرین کے اندر کافی مار پٹ رہی ہے، تو رشیا نے لتھوانیا نام کا ایک ملک ہے، اس کے پاس اٹامک ویپنز اور نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے والی جو بیلسٹک میزائلیں ہیں ان کی تعیناتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور بہت سارے میزائل ایسے تعینات کر دیے ہیں جس کی رینج کے اندر جرمنی بھی آتا ہے۔ اب جرمنی کے پاس کوئی ایسا بڑا ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ رشیا کے بڑے بیلسٹک میزائل اور وار ہیڈ لے جانے کی جو صلاحیت، نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے کی جو ویپن صلاحیت رکھتے ہیں ان کو روک سکے۔ لہٰذا اس کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ امریکہ سے مانگتا ہتھیار یا پھر وہ اسرائیل کے پاس جاتا۔ اب رشیا کے پاس اتنے لیتھل ویپنز ہے کہ امریکہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ خیر، بیچ بچاؤ کر کے اسرائیل سے یہ ڈیفنس سسٹم مانگ لیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ایرو 3 ڈیفنس سسٹم ہے یہ سال 2017 کے اندر اسرائیل کی فوج کے اندر شامل ہوا تھا۔ اس کے اوپر امریکہ نے بھی کام کیا ہے، امریکہ نے بہت سارے فنڈ لگائے ہیں اس کے اوپر، اور امریکہ بھی اس ہتھیار کا استعمال کرتا ہے ایرو 3 کا، لیکن کسی اور نام سے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے یہ 100 کلومیٹر اونچائی پر موجود، 2400 کلومیٹر دوری پر موجود اگر کوئی ہتھیار ہو تو اس کو بھی مار گرانے کے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی فضا کے اندر یعنی سپیس کے اندر بھی کوئی ویپن آ رہا ہے یا ہتھیار ہے یا ٹارگٹ ہے، یہ ایرو ڈیفنس سسٹم اس کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ سال 2007 کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اس پروجیکٹ کو شروع کیا، جبکہ 2017 کے اندر یہ باقاعدہ طور پر امریکہ نے بھی اپنی فوج کے اندر اس کو حصہ بنایا اور اسرائیل نے بھی۔